حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ کچھ لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے گئے اور کچھ وہیں بیٹھ گئے کہ عشاء پڑھ کے گھر جائیں گے۔ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کا مقدس سانس مبارک پھولا ہوا تھا اور آپ مبارک زانوؤں کے بال آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتے ہوئے رب نے فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو نا ان بندوں کو، ایک نماز پڑھ لی دوسری کے لیے منتظر ہیں۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھ گئے عشاء پڑھ، دیکھیں نا کتنی مغرب پڑھ کے بیٹھ گئے، عشاء کا ہمیں انتظار تھا، کتنا مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں ہمیں بشارت دی گئی، ہمارا وہ بیٹھنا رب رسول کی بارگاہ میں قبول کیا گیا، ہماری اس حاضری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت سنائی۔ اپنی طبیعت کے اندر ذوق بنایا جائے عبادت کا، کچھ اوقات نکالے جائیں، ہمارا بہت سارا وقت ہے جو بہت ساری جگہوں پہ ضائع ہوتا ہے۔ ہم بعض ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں زیادہ بور کرتے ہیں، وہ کام کرنے کے بعد ہم زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، وہ کام کرنے کے بعد ذہنی کوفت زیادہ بڑھ جاتی، بعض کام کرنے کے بعد انسان تکلیف زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو تھوڑا وقت ملے تو انسان نفل پڑھے، تھوڑا ٹائم ملے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، تھوڑا وقت نصیب ہو تو اس کی، اور پھر رمضان کے دنوں میں، رمضان کے مقدس ایام میں جہاں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، جہاں اس کا کہیں بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے، کیا ہی خوب ہو کہ جب اسے موقع ملے تو پھر وہ کرے وضو، پڑھے نوافل، جب تھوڑا سا اسے ٹائم ملے تو وہ جھک جائے اپنے رب کی بارگاہ میں، ایک روزہ ہو دوسرا نفل ہو، اور جب وہ دعا مانگے گا بتائیے اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوں گی، کتنا کرم ہوگا، کیسی رحمت ہوگی۔ اور یہ جو سجدہ ہے انسان کو سب سے زیادہ قرب رب کا سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب انسان پورا جھک ہی جائے، اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو اس کی بارگاہ میں رکھ دے، اور یہاں وہ اپنے آپ کو پورا جھکا کے جب کہے کہ میرا رب پاک بھی ہے اور شانوں والا بھی ہے، تو پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی بھی لکھتا ہے، اس کی برائی بھی مٹاتا ہے، اور اس کے درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اور یہ میرے محبوب کے لفظ ہیں، ابن ماجہ میں فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، اپنے مالک کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کیا کرو۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عبادت دیکھیں نا، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ساری رات کھڑے ہیں حضور نماز میں، اور مقدس قدموں میں ورم آ گیا ہے، اور میں عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا۔ اتنی زیادہ مشقت سے عبادت کرنا، تو محبوب فرمانے لگے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کی بارگاہ میں جھکوں نہ، اس نے اتنے انعام فرمائے ہیں تو پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو جاؤں۔ اپنی طبیعت میں عبادت کا ذوق پیدا کیا جائے۔ عبادت الہی جو ہے نا، یہ انسان کی روح کا تقاضا ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اپنی روح کی پیاس بجھاتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اس کو ذہنی آسودگی ملتی، اس کا ذہن مضبوط ہو جاتا ہے، اعصاب طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے جو اس کو بڑا مضبوط کر دیتی ہیں۔ لیکن اللہ کی عبادت بھی تو اس کی توفیق سے ہی کی جاتی ہے نا۔ تو
تو اللہ کی بارگاہ میں مقدس دنوں میں دعائیں مانگی جائیں کہ مالک توفیق کا دروازہ کھول دے، فضل کا دروازہ کھول دے، ہمیں توفیق سجدہ عطا کر دے، وما علینا الا البلاغ۔